الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک الملک ذوالجلال والاکرام کے لیے. درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات، پچھلے جمعۃ المبارک میں عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے. برحمتی وسعت کل شیء. اللہ کی رحمت ہر چیز پر غالب ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں ہم انشاءاللہ الرحمن عرض کریں گے کہ اس رحمت کو کیسے حاصل کیا جائے. اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں، کچھ اصول ہیں، کچھ رول ہیں، کچھ قوانین ہیں. ان قوانین کو اپنا کر انسان غریق رحمت ہو سکتا ہے. وہ کون سے اسباب ہیں، وہ کون سے اصول ہیں اور وہ کون سے قوانین ہیں کہ جن قوانین کو اپنانے سے انسان اللہ کی رحمتوں میں غوطے کھائے گا،
رب کی برکتیں ہوں گی، اللہ کی رحمتیں ہوں گی، زندگی میں سکون ہوگا اور آخرت میں جنت ملے گی۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ دنیا میں حضرات ہم ایک محاورہ سنتے ہیں، اور اس محاورے کی وجہ سے کتنے ہی لوگ جو بد عملی کا شکار ہیں، جو بے راہ روی کا شکار، انہیں کہا جاتا ہے بھائی نیکی کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ وہ آگے سے جواب دیتے ہیں اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک کی تکا وجنا ہے تے اسی جنت دے اندر پہنچ جانا ہے۔ نیکی کرو یا نہ کرو، نماز پڑھو یا نہ پڑھو، روزہ رکھو یا نہ رکھو، اللہ کے حکموں کو پورا کرو یا نہ کرو، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، سب نے جنت میں چلے جانا ہے۔ کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن رب العزت نے رحمت حاصل کرنے کے جو آداب اور اسباب بیان فرمائے، ان اسباب کو بھی اختیار کیا جائے۔ یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کچھ خیالات اس طرح کے تھے، انہیں کہا جاتا نیکی کرو، کلمہ پڑھو، عقیدہ توحید اپناؤ۔ وہ آگے سے کہتے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں جانا ہی یہودیوں اور عیسائیوں نے، اور کوئی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، تو نمازیں پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ان سے کہا جاتا اور نیکی کرو، نمازیں پڑھو۔ وہ کہتے وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود و نصارہ کہتے ہم تو اللہ کے بیٹے اور اللہ کے پیارے ہیں، اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، بلا اللہ اپنے بیٹوں کو جہنم میں پھینکے گا۔ وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہتے ہیں پہلی تو بات ہے کہ کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے جہنم میں جانا ہی کوئی نہیں، اور اگر چلا بھی گیا تو چند دن جہنم میں رہ کے پھر جنت میں آ جائے گا، تو پھر نمازیں پڑھنے کا کیا فائدہ؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا لیس بِأَمَانِجِكُمْ وَلَا أَمَانِجِ أَهْلِ الْكِتَابِ، رحمت جنت یہ صرف امیدوں کی وجہ سے نہیں ملنی، یہ صرف خواہشات کا نام نہیں۔ من يعمل سوءا يجز به، جو برے عمل کرے گا اسے برا ہی بدلہ دیا جائے گا، اور جو اچھے عمل کرے گا اسے اچھا بدلہ دیا جائے گا۔ وَلَا يَجِدْ لَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، کوئی شک نہیں کہ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، لیکن اہل خرد بیٹھے ہو، اہل عقل بیٹھے ہو، ایک سوال کا جواب تو دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، اندھا اور بینا برابر نہیں، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، اندھیرا اور روشنی برابر نہیں، وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، دھوپ اور سایہ برابر نہیں، وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، زندہ اور مردہ برابر نہیں۔ تو اسی طرح افنجعل المسلمین کالمجرمین، نیکوکار اور بدکار کس طرح برابر ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض ام نجعل المتقین کالفجار، نمازیں پڑھنے والے اور نہ پڑھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور نہ ڈرنے والے، اللہ تعالیٰ کا خوف کھانے والے اور اللہ کا خوف نہ کھانے والے، یہ برابر کس طرح ہو سکتے ہیں؟ ام نجعل المتقین کالفجار، بتلاؤ ما لکم کیف تحکمون، کیا ہو گیا ہے تمہیں، کیسے تم فیصلے کرتے ہو، کون سی تم کتاب پڑھتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کون سی کتاب پڑھتے ہو کہ جس میں لکھا ہے کہ نیکیاں کرنے والے
اور گناہ کرنے والے سارے ہی اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں، سارے ہی جنت میں چلے جائیں گے، سارے ہی رب کی رحمتوں میں غریق رحمت ہوں گے۔ کون سی کتاب تم پڑھتے ہو؟ آؤ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن سے اللہ کی رحمت حاصل ہوتی ہے؟ پہلے نمبر پر حضرات نوٹ کیجئے، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیا جائے۔ تقوی یہ ایسا سبب ہے، جس دل میں تقوی ہوگا، اللہ کا ڈر ہوگا، رب العزت کا خوف ہوگا، اس کے لیے اللہ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو بندہ اللہ رب العزت کا ڈر اپنے سینے میں پیدا کر لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے معاملات کو آسان کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ، جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اسے بہت بڑا اجر عطا کرتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، فرمایا اللہ کی رحمت چاہتے ہو تو اللہ کی رحمت ملے گی تقوی اختیار کرنے سے، اللہ کی رحمت ملے گی اللہ رب العزت کا خوف اپنے دل میں بٹھانے سے۔ اہل دل نے تقوی کی بڑی پیاری تعریف کی ہے، کہا تقوی کس چیز کا نام ہے؟ خلی الذنوب صغیرہا وکبیرہا ذاک التقی، چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ چھوٹے بڑے گناہوں کو چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ یہ کنکریاں مل کر پہاڑ بن جاتی ہیں، اور یہ قطرے مل کر دریا بن جاتے ہیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر بڑے بڑے گناہ بن جاتے ہیں، لہذا چھوٹے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، بڑے گناہوں کو بھی چھوڑ دے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول دیکھنا، اللہ تعالیٰ کیسے تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ رب العزت کا خوف۔ اور کسی نے سیدنا ابو ہریرہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، تقوی کی تعریف کیجئے، تقوی کا معنی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، پوچھنے والے یوں سمجھ لے کہ خاردار کانٹے دار جاڑیاں ہیں، ان جاڑیوں کے قریب سے تو نے گزرنا ہے۔ کیسے گزرے گا؟ کہا بچتے بچاتے، کپڑے سمیٹتے ہوئے، بچتے بچاتے، کوشش کرتے ہوئے ان کانٹوں سے بچ جاؤں، ان خاردار جاڑیوں سے بچ جاؤں۔ کہا اس کا نام تقوی ہے کہ خاردار جاڑیوں سے تو نے گزرنا ہے، کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے گزرے گا، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے گزرے گا۔ اسی طرح دنیا میں فتنے بڑے، کہیں جھوٹ کا فتنہ، کہیں سود کا فتنہ، کہیں رشوت کا فتنہ، کہیں زنا کا فتنہ، کہیں غیبت اور چغلی کا فتنہ۔ ان فتنوں سے بھی اپنے آپ کو بچتے بچاتے ہوئے گزر جا، اس کا نام تقوی ہے۔ پیارے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات سمجھا دی۔ تو پہلے نمبر پر دوستو، اللہ رب العزت کا ڈر، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کیا جائے، اور نامان کیا کر اپنی ذات پر، نامان کیا کر اپنی برادری پر، نامان کیا کر اپنے کنبے قبیلے پر۔ ان کنبوں قبیلوں کی، ان برادریوں کی، ان قوموں اور ذاتوں کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تمہیں ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے۔ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، تم سب بی بی حوا کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے قبیلے بنائے، برادریاں بنائیں۔ اللہ جی کس لیے؟ فخر کے لیے، اونچا سمجھنے کے لیے، ذاتیں برادریاں اپنی بڑھوتری ظاہر کرنے کے لیے،
اور دوسروں کو حقیر سمجھنے کے لیے؟ کہا نہیں، لتعارفوا، صرف تمہاری پہچان کے لیے، صرف تمہاری پہچان کے لیے۔ اللہ جی آپ کے ہاں عزت والا کون ہے؟ عزت کس کی ہے؟ شان کس کی ہے؟ بلند مقام کس کا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے زیادہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اللہ کے ہاں اتنا ہی معزز ہے، وہ اتنا ہی محترم ہے، وہ اتنا ہی محتشم ہے۔ جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جتنا زیادہ تقوی والا ہے اللہ کے ہاں اتنا ہی زیادہ محترم اور اتنا ہی زیادہ احترام والا ہے۔ پہلے نمبر پر تقوی اختیار کیا جائے، اللہ رب العزت کی رحمتیں حاصل ہوں گی۔ دوسرے نمبر پر نوٹ کیجئے، میں اشارتاً گفتگو عرض کروں گا حضرات۔ دوسرے نمبر پر صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا، آزمائشوں پہ صبر کرنا، کوئی وفات پا جائے پیارا اس کی جدائی پہ صبر کرنا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس دنیا کی زندگی کو حقیقی زندگی نہ سمجھنا۔ ہم آزماتے ہیں لوگوں کو، آزماتے ہیں لوگوں کو، من الخوف والجوع، بھوکا رکھ کے بھی آزماتے ہیں اور دے کے بھی آزماتے ہیں، چھین کے بھی آزماتے ہیں، عطا کر کے بھی آزماتے ہیں۔ ونقص من الاموال والانفس والثمرات، مندیاں کاروبار میں ڈال کے بھی آزماتے ہیں اور نفع دے کے بھی آزماتے ہیں، عطا کر کے بھی آزماتے ہیں، چھین کر بھی آزماتے ہیں۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری سنا دو ان کو کہ جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہتے ہیں، صبر کرتے ہیں۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم بھی اللہ کی طرف ہی لوٹنے والے ہیں۔ مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت، پیارے کی جدائی کے وقت، باپ کی جدائی کے وقت، ماں کی جدائی کے وقت، اولاد کی جدائی کے وقت، جس کی زبان سے یہ جملہ نکل آتا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، ہم آسمان سے اس خوش نصیب کے لیے اپنی رحمتوں کے گیٹ کھول دیتے ہیں۔ صبر کرنا، تکلیفوں پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ صبر کرنا۔ اللہ کے دین کا کام کر رہے، رستے میں رکاوٹیں آتی ہیں، لوگ ملامت کرتے ہیں، ان ملامتوں کی پرواہ نہ کرنا، اس پہ صبر کرنا۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک ھم المہتدون، یہ اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہیں، ان پہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ واولئک ھم المہتدون، اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ صحیح البخاری، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان کے قریب سے گزرے۔ ایک بوڑھی عورت ایک قبر کے ارد گرد رو رہی ہے، اونچی اونچی آواز سے رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا پیاری اماں صبر کر، صبر کر، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے لیے اللہ رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ وہ اماں پتہ کیا کہتی ہے؟ غم سے نڈال تھی، اللہ کے نبی کو پہچان نہ سکی۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہتی ہے تیرا کوئی مرا ہوتا تجھے پتہ ہوتا۔ الٹا بول لی، کہنے لگی مجھ سے پوچھ کے دیکھ کہ میرے دل میں کتنا غم ہے، میں غم سے کتنی نڈال ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لے گئے، چلے گئے، گزر گئے وہاں سے۔ کسی نے بتلایا اماں یہ پتہ کون تھے؟ کہا کون تھے؟ کہا کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ تھے۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ماں دوڑی دوڑی آمینہ کے لال کے دروازے پہ آتی ہے، کہنے لگی اللہ کے نبی علیہ السلام میں صبر کرتی ہوں، میں آپ کو پہچان نہ سکی۔ آمینہ کے لال نے فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولی، اے اللہ کی بندی صبر اسی وقت ہے کہ جب صدمہ شروع ہوتا ہے، جب صدمے کی ابتدا ہوتی ہے، جب موت کی خبر آتی ہے، جب پریشانی کی خبر آتی ہے، صبر اسی کا نام ہے۔ اور بعد جو صبر آ ہی جاندہ ہے نا، پھر مزہ تو تب ہے کہ جب صدمے کا پتہ چلے، تکلیف کی خبر سنی ہے، پیارے کی جدائی کی خبر سنی ہے، اسی وقت کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر اللہ رب العزت اپنی رحمتیں بھی نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم بھی نازل کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہدایت یافتہ لوگ بھی ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم۔ کتنے ہی لوگ جو پیاروں کی جدائی کے موقع پہ غم سے نڈال ہو رہے ہوتے ہیں، ان سے کہا گیا بھائی صبر کرو، بھائی صبر کرو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہ کو جواب دینے صبر آن ہی نہیں دیا، صبر نہیں آ رہا۔ میرے نبی نے فرمایا صبر عند الصدمۃ الاولی، صبر نام اس چیز کا ہے کہ صدمے کی ابتدا میں کیا جائے، تکلیف کے شروع میں کیا جائے۔ اور جب تو صبر کرے گا، تکلیف پہ صبر کرے گا، پریشانی پہ صبر کرے گا، تجھے ملے گا کیا؟ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یصیب من نصب ولا وصب ولا غم حتی الشوکہ۔ بندہ مومن تو تو اس قدر خوش نصیب ہے، بندہ مسلمان تو تو اس قدر خوش نصیب ہے، تجھے کوئی تکلیف پہنچے، تجھے کوئی پریشانی آئے، وہ تکلیف وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ فرمایا تجھے کوئی کانٹا چبھتا ہے، اس کانٹے کے چبھنے کی وجہ سے جو جلن محسوس کرتا ہے، آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ تیرے گناہ معاف کر دیتے ہیں، تیرے درجے بلند کر دیتا ہے، لیکن اس پہ صبر کرتا ہے، واویلا نہیں کرتا، نوحہ ماتم نہیں کرتا، اول فول نہیں بکتا، اللہ رب العزت پہ گلے شکوے نہیں کرتا۔ تجھے جو بھی مصیبت آئے، جو بھی پریشانی آئے، اس پہ اللہ کے فیصلوں پہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ دیتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ درجے بلند کرتا ہے اور گناہ معاف کر دیتا ہے۔ عجبا لامر المومن، مسلمان تیرا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے۔ صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تیرا معاملہ بڑا ہی تعجب والا ہے، اور تیرے ہر معاملے میں خیر ہی خیر ہے، بلائی ہی بلائی ہے، اللہ کی رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کے نبی جی وہ کیسے؟ فرمایا اگر اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اس مصیبت پہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو میں اتنا اجر عطا کرتا ہوں جس کا حساب ہی کوئی نہیں۔ اور اگر اسے کوئی خوشی ملتی ہے، آسانی ملتی ہے، کاروبار میں نفع ملتا ہے، اللہ بیٹا عطا کرتا ہے، کوئی سہولت ملتی ہے، اس پہ شکر کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرا شکر ادا کر میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ مصیبت پہ صبر کرے تب بھی اجر ہے، خوشی پہ شکر کرے تب بھی اجر ہے۔ اس کے تو ہر کام میں آسانی ہے، اس کے تو ہر کام میں اللہ کی رحمت ہے، اس کے تو ہر کام میں بہتری ہے۔ مصیبت ہو تب بھی اور خوشی ہو تب بھی، مصیبت میں صبر کرے، خوشی میں شکر کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے ہر کام میں خیر ہی خیر۔ تقوی، صبر، تیسرے نمبر پر چاہتے ہو اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، نماز کا قیام کرو، نماز کی پابندی کرو، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ آیت مبارکہ ان فلیکسوں پہ بھی لکھی ہوئی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر چاہتے ہو کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، رسول کی تابعداری کرو، تاکہ تم پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو۔ جس معاشرے میں نماز کا قیام نہیں ہوگا، جس ماحول میں نماز کا قیام نہیں ہوگا، اور جس محلے میں نماز کا قیام نہیں ہوگا، جس گھر میں نماز کا قیام نہیں ہوگا، نہ مرد پڑھے نماز نہ عورتیں پڑھے نماز، سمجھ لو وہ گھر اللہ کی رحمتوں سے خالی ہیں۔ پھر نہ گلے کرنا، پھر نہ شکوے کرنا کہ رب العزت کی رحمتیں کیوں نازل نہیں ہو رہی۔ نماز ایسی چیز ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرمائے، ایک آنے والا آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی علیہ السلام جی مجھے خبر دیجئے اسلام کی، ایمان کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسے اسلام ایمان کی خبر دی کہ اسلام نام ہے اللہ کی توحید کا، محمد کریم کی رسالت کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 5 نمازوں کی پابندی کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ ہدایات جاری فرمائی۔ یہ بھی روایت صحیح البخاری کی ہے۔ وہ بندہ جانے لگا، کہنے لگا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص، اللہ کی قسم جو آپ نے بتا دیا ہے میں اس میں نہ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا، نمازوں کی پابندی میں کروں گا، زکوٰۃ میں ادا کروں گا، رمضان کے روزے میں رکھوں گا۔ آمینہ کے لال نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنہ فلینظر الی ھذا، جس نے اللہ کی زمین پر چلتا پھرتا جنتی دیکھنا ہے اس بندے کو دیکھ لے، کہ جس نے کہہ دیا ہے میں نمازوں کی پابندی کروں گا، زکوٰۃ میں ادا کروں گا، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فرمایا مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، یامرون بالمعروف، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نمازیں قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکاتیں ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اللہ رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں ان قریب اللہ ان پہ اپنی رحمتیں فرمائے گا۔ نمازوں کا قیام، زکوٰۃ کا نظام، یہ اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے انسان کو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رسول کی تابعداری کرو، تاکہ تم پہ اللہ رب العزت کی رحمتیں نازل ہوں۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن رِّبًا لِّیَرْبُوَ فِی أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، سودی کاروبار سے، سودی نظام سے برکت نہیں پڑتی۔ وَمَا آتَیْتُم مِّن زَکَاةٍ تُرِیدُونَ وَجْهَ اللَّهِ، جو تم زکوٰۃ کا نظام قائم کرو گے اللہ اس سے برکتیں نازل کرے گا۔ زکوٰۃ کی وجہ سے برکت پڑتی ہے مال میں۔ ٹیکس کا نظام یہ شرعی نظام نہیں ہے، سود کا نظام اللہ سے جنگ کا نظام ہے۔ جب تک یہ سودی نظام کا خاتمہ نہیں ہوگا اور زکوٰۃ کا نظام قائم نہیں ہوگا، اتنی دیر تک مت سمجھنا کہ اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ، اللہ سود کو ختم کرتا ہے، صدقوں کو اللہ بڑھاتا ہے، زکوٰۃ کو اللہ بڑھاتا ہے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ، اللہ رب العزت کسی کافر کو پسند نہیں کرتا۔ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، حضرات احسان کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکی کرنے والوں کو ملتی ہے۔ نیکی کرنے والے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ من عمل صالحا من ذکر
او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. جو بندہ نیکی کرتا ہے اور نیکی کی تلاش میں رہتا ہے، نیکی کی جستجو میں رہتا ہے، فرمایا ہم اس کی دنیا بھی بناتے ہیں، آخرت بھی بناتے ہیں. اسکول کی کتابوں میں ہم نے بھی پڑھا، ہمارے دوستوں نے بھی پڑھا، اور حضرات آج بھی اسکول کے بچے پڑھ رہے ہیں. وہ پڑھتے نہیں اسمبلی میں، لب پہ آتی ہے دعا بن کے، تمنا میری زندگی ہو شمع کی صورت، خدایا میری زندگی اپنی شمع کی صورت بنا کہ جس سے تجھے بھی فائدہ ہو اور دوسروں کو بھی فائدہ ہو. کہتا ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں اور کمزوروں کی مدد کرنا، میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہے اس راہ پہ چلانا مجھ کو. اسمبلی میں پڑھ پڑھ کے حضرات زبانی یاد ہو گئی. لیکن میرا سٹوڈنٹ بھائی اگر اسے نیکی کی تمیز نہ ہو، اگر اسے برائی سے بچنے کی تمیز نہ آئے، تو پھر یہ بار بار پڑھنے کا فائدہ کیا؟ نیک بنو اور نیکی پھیلاؤ، نیکی کو فروغ دو، نمازوں کا انتظام ہو، کوئی بیمار ہو اس کی عیادت کی جائے، کوئی وفات پا جائے اس کا جنازہ پڑھا جائے، اللہ کی زمین پر اللہ کے بندوں کے کام آؤ، خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو، خندہ پیشانی کا مظاہرہ کرو، اخلاقیات کو عام کر دو. تمہارے ہاتھ سے اور تمہاری زبان سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. فرمایا نیکی کو عام کر دو. اللہ کی رحمت، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت ان کو ملتی ہے جو نیکیاں کرنے والے ہوتے ہیں. میں کروں گناہ، اللہ کے غضب کو دعوت دوں، اللہ رب العزت کے عذاب کو دعوت دوں، تو پھر میں امید رکھوں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوگی. ان خیال است و محال است، یہ بے وقوفی نہیں تو اور کیا ہے. اللہ رب العزت کی رحمت والے عمل کیے جائیں، وہ اعمال کہ جن سے میرا اللہ راضی ہوتا ہے، کہ جن سے میرا اللہ خوش ہوتا ہے، نیکی والے عمل کیے جائیں. فاستبقوا الخیرات، دنیا کو بڑا شوق ہے مقابلہ بازی کرنے کا، ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہو، بڑا شوق ہے دنیا کو مقابلہ بازی کرنے کا. اللہ فرماتے ہیں آؤ مقابلہ بازی کرنی ہے تو مقابلے کرو، میدان ہم لگاتے ہیں، میدان ہم سجاتے ہیں. اللہ جی کون سا میدان ہے؟ فرمایا نیکیوں کا میدان ہے. اس میدان میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو. فاستبقوا الخیرات. حضرت یوسف علیہ السلام، برادران یوسف نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا آپ سارے جانتے ہیں، واقعہ مشہور ہے، اللہ نے سورہ یوسف میں بیان کیا. جب تیسری مرتبہ بھائی آئے غلہ لینے کے لیے، بکاری بن کے آئے کس یوسف کے سامنے کہ جس یوسف کو انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اللہ تیری عظمت کو سلام، اللہ تیری کبریائی پہ قربان جاؤں. وہ یوسف کہ جس کو کنویں میں پھینکا گیا، وہ یوسف مصر کے تاج و تخت کا مالک ہے، اور جنہوں نے پھینکے وہ بکاری اور فقیر بن کے غلہ لینے کے لیے سامنے کھڑے. حضرت یوسف نے تو پہلی ملاقات میں پہچان لیا تھا، لیکن وہ اپنے بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے. یوسف علیہ السلام نے ان سبھی کو پہچان لیا، وہ سب اکیلے یوسف کو نہ پہچان سکے. تیسری ملاقات جب ہوتی ہے پیارے یوسف علیہ السلام سے، حضرت یوسف نے تھوڑا سا اشارہ کیا، کہا هل علمتم ما فعلتم بیوسف، اور تم جانتے ہو جو تم نے یوسف کے ساتھ سلوک کیا. ان کی چھٹی حصے نے تھوڑا سا کام کیا، کہنے لگے اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، اور کیا تو یوسف ہے؟ یوسف علیہ السلام کہتے ہاں، انا یوسف وہذا اخی، میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے، اللہ نے ہم پہ رحمت فرمائی ہے. انہ من یتقی ویصبر، جو اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اور نیکی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. تم نے کیا سلوک کیا اور اللہ رب العزت نے حضرات مجھے کیا صلہ دیا ہے اور تمہیں کیا صلہ دیا ہے. تم نے جو عمل کیا وہ تمہارے لیے، میں نے جو عمل کیا
وہ میرے لیے اللہ نے کہاں سے مجھے اٹھایا ہے، کہاں سے اٹھایا ہے اور مصر کے تاج و تخت کا مالک بنا دیا ہے۔ کیوں؟ جو نیکی والی زندگی بسر کرتا ہے اللہ رب العزت نہ اس کی دنیا ضائع کرتے ہیں نہ اس کی آخرت ضائع کرتے ہیں۔ اللہ اس کی دنیا بھی بہتر بناتا ہے، آخرت بھی بہتر بناتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے اللہ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا۔ واصبر وما صبرک الا باللہ ولا تحزن علیہم ولا تک فی ضیق مما یمکرون ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ رب العزت ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرتے ہیں اور جو نیکی والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ اللہ کن کے ساتھ ہیں؟ نیک لوگوں کے ساتھ۔ آج جے کسی دی جیب چ جناب ڈی ایس پی دا نمبر ہوئے نا یا ایم پی اے دا نمبر ہوئے، ایم ایل اے دا نمبر ہوئے، ایم ایل اے صاحب نے کیا ہوئے، کوئی مصیبت کوئی پریشانی ہوئے نا، کوئی ٹینشن ہوئی تو میرے نہ گل کرائیں جڑا مرضی ہوئے گا، ویکھی پھر میرے اختیارات ویکھی، پھر میری پہنچ ویکھی۔ حضرات وہ بندہ پھولا نہیں سماتا کہ میرے کو ایم ایل اے دا نمبر ہے جناب، ایم پی اے صاحب میرے واقف نے، ڈی ایس پی صاحب جناب مینوں سلامہ کر دیں، کیا بات ہے۔ وہ بندہ پھولا نہیں سماتا۔ نیکی کرنے والے اصل تو سلام تجھے ہے، تقوی اختیار کرنے والے اصل تو سلام تجھے ہے، صبر کرنے والے اصل تو سلام تجھے ہے، نمازیں پڑھنے والے اصل تو سلام تجھے ہے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اصل تو سلام تجھے ہے۔ کیوں؟ تیرے رب کا اعلان ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو نیکی والی زندگی بسر کرتے میں رب ان کے ساتھ ہوں۔ وقال اللہ انی معکم لئن اقمتم الصلاۃ، اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، لئن اقمتم الصلاۃ، اگر تم نمازیں قائم کرو، زکاتیں ادا کرو، پھر میری معیت، میری مدد، میری نصرت، میری تائید، میری رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اصل تو حضرات سلام اس کو ہے کہ جس کی زندگی نیکی والی ہے۔ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے۔ پانچویں نمبر پر توبہ استغفار کرتے رہو۔ جو بندہ توبہ استغفار کرتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا رہتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت کی رحمتیں اس پہ حضرات مہربان ہوتی ہیں۔ میرے اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور تم استغفار کیوں نہیں کرتے کہ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ استغفار کرو گے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو گے، اللہ تم پہ اپنی رحمتیں نازل کرے گا۔ من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کثرت سے استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، کبھی صبح، کبھی شام، کبھی دوپہر، کبھی سپہر، جعل اللہ له من كل ضیق مخرجا، اللہ اس کے لیے تنگیوں سے نکلنے کے راستے بنا دیتے ہیں۔ ومن كل هم فرجا، ہر غم سے نجات عطا کرتے ہیں۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ اسے وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایک وظیفہ بتلانے لگا ہوں، دل کی تختیوں پہ لکھ لو۔ اگر زبانی یاد ہے بڑی اچھی بات ہے، زبانی یاد نہیں تو دعاؤں والی کتاب کو دیکھ کے پڑھ لو، لیکن اپنی زندگی کا معمول بناؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استغفار کے عنوان پہ، استغفار یعنی گناہوں سے معافی طلب کرنے کے عنوان پہ جتنی بھی دعائیں، سب کی سید در دعا، سب کی سردار دعا، سب سے اعلیٰ ترین دعا آمینہ کے لال فرماتے ہیں جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، جو بندہ صبح کے وقت پڑھ لیتا ہے، شام کا سورج غروب ہونے سے پہلے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں اللہ کی جنت میں شام کو پڑھتا ہے، صبح ہونے سے پہلے اگر وفات پا جاتا ہے تو اللہ کی جنت میں۔ شارٹ کٹ رستہ ہے جنت میں جانے کا، شارٹ کٹ رستہ ہے۔ مرنا تو سبھی نے ہے، لیکن کیا ہی بات ہے کہ موت آئے حضرات، لیکن یہ وظیفہ پڑھا ہوا ہو، اس وظیفے کا ورد کیا ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح البخاری کی روایت ہے، اللہم انت
ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ تو میرا رب ہے۔ اس کو حضرات سید الاستغفار کہتے ہیں، یا اللہ تو میرا رب ہے، لا الہ الا انت تیرے سوا کوئی نہیں، خلقتنی تو نے مجھے پیدا کیا ہے، وانا عبدک میں تیرا غلام، میں تیرا بندہ، وانا علی عہدک تیرے وعدوں پہ قائم ہوں، مستطعت جتنی میرے اندر استطاعت ہے، جتنی تو نے زندگی بخشی ہے، اعوذ بک من شر ما صنعت برائیوں سے تیری پناہ طلب کرتا ہوں، ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی، یا اللہ تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، یا اللہ مجھے معاف کر دے کیونکہ تیرے علاوہ معاف کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ مجھ پہ رحم کر دے تیرے علاوہ رحم کرنے والا کوئی نہیں، یا اللہ مجھے بخش دے تیرے علاوہ بخشنے والا کوئی نہیں، یا اللہ مجھ پہ اپنا کرم فرما دے تیرے علاوہ کرم کرنے والا کوئی نہیں۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں جو بندہ یہ دعا پڑھتا ہے، صبح پڑھتا ہے، شام سے پہلے وفات پا جاتا ہے، اللہ کی جنت میں جائے گا، شام کو پڑھتا ہے، صبح سے پہلے وفات پا جاتا ہے، اللہ کی جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار، استغفار کے عنوان پہ سید دعا پیارے رسول کی پیاری دعاؤں میں بھی موجود ہے، حسن المسلم میں بھی موجود ہے، اذکار کے جو کارڈ ملتے ہیں ان میں بھی موجود ہے۔ اللہ کی رحمتیں چاہتے ہو، اللہ کی رحمتوں کے حضرات متلاشی بنتے ہو، ماشاءاللہ ہونا چاہیے۔ امیدیں تمہاری کتنی بڑی ہیں، ارادے تمہارے کتنے بلند ہیں، جذبات تمہارے کتنے اونچے ہیں، ہونے چاہیے، ضرور ہونے چاہیے، لیکن اتنی بڑی رحمت کو پانے کے لیے کچھ کرنا بھی تو چاہیے۔ ابوء لک بنعمتک علی و ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ استغفار کیا جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں جو استغفار کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے ہیں، میں رب العزت ان پہ رحمتیں نازل کرتا ہوں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرات چھٹے نمبر پر ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اور زمین پہ رحم کرو، زمین والوں پہ رحم کرو، زمین والوں پہ رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ کرو تم مہربانی اہل زمین پر، کرو تم مہربانی اہل زمین پر، اللہ راضی ہوگا عرش بری پر۔ اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ کے بندوں کے کام آؤ، اللہ رب العزت کے بندوں کے کام آنا چاہیے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنی چاہیے۔ اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں، مزہ تو تاب انسان کسی کے لیے بھی جیے، دوسروں کے بھی کام کرے۔ یہی ہے محبت، یہی ہے دین و ایمان کہ کام آئے انسان کے انسان۔ یہ بھی محبت ہے، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی دین ہے، یہ بھی ایمان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بندے کو دیکھا، سنن نسائی کی روایت ہے، وہ نہ ترازو والا تھا، ترازو والا یعنی وزن کر رہا ہے، وزن کر رہا ہے۔ آمینہ کے لال فرماتے ہیں زین و ارجی، اللہ کے بندے وزن کر اور تھوڑا سا وزن زیادہ کیا کر، یعنی اگر کسی نے کلو چیز مانگی ہے تھوڑا سا ذرا اور زیادہ دے دے، تو جتنا زیادہ یہ لوگوں پہ احسان کرے گا، لوگوں پہ رحم کرے گا، عرش والا رب تم پہ رحم کرے گا۔ زیادہ دین دی گالتے ہوں بڑی دور دی ہے، ہوں میں کہنا کوئی بندہ چیز پوری دے دے وہ بڑی گال ہے۔ اللہ ما رحم ربی، نیک بندے بھی ہیں، سبھی ایک جیسے نہیں، ہوں تو انو چیز پوری مل جائے وہ بڑی گال ہے، وہ بڑی غنیمت ہے۔ صحیح البخاری، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ طوائفہ عورت کہ جس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلایا تھا، رب العزت نے اس کی نیکی قبول کر کے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ صحیح البخاری، ایک بندہ رستے سے جا رہا ہے، رستے سے جا رہا ہے، اس نے تکلیف دہ چیز دیکھی، اس تکلیف دہ چیز کو، وہ اینٹ تھی، وہ پتھر تھا، وہ لوہے کی، وہ لکڑی کی، وہ چھال تھی، کوئی چیز، اس کو پرے ہٹا دیا۔ کس نیت سے کہ کسی دا ٹھڈا نہ لگ جائے، کوئی بندہ ڈیگ نہ پوے، اللہ کی مخلوق پر رحم کیا، حسن نیت تھی اس کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی قبول فرما کے اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ کی مخلوق پر رحم کرو،
آسمان والا رب تم پہ رحم کرے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو لوگوں کو فائدہ دیتے ہیں وہ زمین میں باقی رہتے ہیں، ان کے کردار باقی رہتے ہیں، ان کے نام باقی رہتے ہیں، اگرچہ وہ مٹی میں مل چکے ہوتے ہیں لیکن ان کا کردار زندہ ہوتا ہے، ان کے کام زندہ ہوتے ہیں، ان کے افعال زندہ ہوتے ہیں۔ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے روایت پہلے بھی عرض کی ہے، صحیح البخاری کی روایت ہے، موضوع کی مناسبت سے پھر عرض کرتا ہوں۔ دوستو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا، وفات پا گیا۔ وہ بندہ جب دنیا میں زندگی گزارتا تھا، اس نے اپنے منشی سے کہا ہوا تھا، او بھائی کاروبار کرتا تھا نا، کاروباری انسان تھا، اس نے اپنے منشی سے کہا ہوا تھا، او بھائی جس سے ہم نے قرض لینا ہے نا وہ قرض واپس کر دے، ٹھیک ہے بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں کوئی دیتا اس کو سہولت دے دے، اس کو مہلت دے دے، اور جب ہوں گے دے دے گا، کوئی بات نہیں، دے ہی دینے ہیں، اگر کوئی استطاعت نہیں رکھتا اس کو معاف ہی کر دے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ قرض دے کے واپسی کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے، میں اس بندے کی حدیث اور اس بندے کا واقعہ سنا رہا ہوں کہ اس میں اتنی وسعت ظرفی تھی، اگر کوئی بندہ اس پہ عمل کر سکتا ہے تو کرے۔ اس میں اتنی وسعت ظرفی تھی، اس نے جس سے قرض لینا تھا اور کہا اگر کوئی تنگ دست ہے اس کو معاف کر دینا، اگر کوئی نہیں دے سکتا اس کو مہلت دے دینا، وہ بندہ وفات پاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ رب العزت نے اپنے دربار میں اس کو کھڑا کیا، کہا بتلا بندے کوئی نیکی، بندہ کہتا ہے یا اللہ جی کوئی قابل ذکر نیکی یاد نہیں ہے، ہاں ایک نیکی مجھے یاد ہے۔ کہا کیا نیکی ہے تیری؟ کہا میں نے اپنے منشی سے کہہ رکھا تھا، اور جس سے ہم نے قرض لینا ہے کوئی تنگ دست ہے اس کو معاف کر دے، کوئی نہیں دے سکتا اس کو مہلت دے دے، ابھی بیچارہ مجبور ہے۔ کہا یہ نیکی مجھے یاد ہے، میرے اللہ نے فرمایا تیری یہی نیکی مجھے قبول ہے، تو بندہ ہو کے بندوں پہ رحم کرتا رہا، میں عرش والا رب ہو کے تجھ پہ رحم نہ کروں؟ مَن لَّمْ يُوَقِّرْ كَبِيرَنَا وَلَمْ يَرْحَمْ صَغِيرَنَا فَلَيْسَ مِنَّا، جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا، چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، فَلَيْسَ مِنَّا، وہ ہم میں سے نہیں۔ حتی الوسعت کوشش کرنی چاہیے، حتی الوسعت کوشش کرنی چاہیے کہ انسان لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے کام سنوارے، زبان سے اور ہاتھ سے جتنا فائدہ کسی کو مل سکتا ہے پہنچانا چاہیے۔ تیسری چوتھی کی کلاس میں نا ہم نے ایک شعر پڑھا، میاں محمد بخش، وہ سٹوری تھی اسکول کی تیسری چوتھی کلاس میں، وہ شعر کی اس وقت سمجھ تو نہ آئی لیکن آج اس شعر کی سمجھ آتی ہے، بڑا پیارا شعر۔ وہ کہتے ہیں دنیا تے جو کم نہ آئے، دنیا تے جو کم نہ آئے، اوکھے سوکھے ویلے، اس بے فید سنگی کولوں اکیلے یار بہتر۔ جرا دنیا تے اوکھے سوکھے ویلے کم نہ آئے، ایسے دوستاں تو بندہ کلہ ہی چنگا ہے۔ کیا فائدہ اس دوست کا، کیا فائدہ اس رشتہ دار کا، کیا فائدہ اس محلے دار کا کہ جو حضرات کام نہ آئے۔ اگر میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے کسی کا کام بن سکتا ہے تو مجھے اس میں بخل نہیں کرنی چاہیے، کام جائز ہو، ناجائز کام نہ ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، عرش والا رب تجھ پہ رحم کرے گا۔ باتیں تو اور بھی بڑی ہیں لیکن 5-6 چیزیں میں نے عرض کی ہیں کہ اللہ کے بندو، اللہ کی رحمت صرف خواہشات کا نام نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی کچھ کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی نمازیں پڑھنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی تقوی اختیار کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی استغفار کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی احسان کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی نیکی والی زندگی بسر کرنے سے ملے گی، اللہ کی رحمت ملے گی دوسروں کے کام آنے سے ملے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔